عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتیں کم پاکستان میں بڑھا دی گئی۔ پیٹرول 13 روپے 18 پیسے مہنگا کر دیا گیا۔ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 13 روپے 80 پیسے اضافہ۔ پیٹرول پر عائد لیوی میں 9 روپے 64 پیسے فی لیٹر اضافہ ہوا ہے۔ لیوی 80 روپے فی لیٹر تک پہنچ جا چکی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافے کا سب سے پہلا اثر ٹرانسپورٹ کرایہ پر پڑتا ہے۔ اشیاء ضروریات، سبزی، فروٹ اور آٹے کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ مختلف شہروں میں ہمارے نمائندگان موجود ہیں، انہی سے صورتحال جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیں گے، راولپنڈی سے موجود ہیں یاسر حکیم پیر بدائی جو کہ اڈے سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ساتھ حاصل ہے ہمیں خورشید عالم کا۔ وہاں پر شہر قائد کی کیا صورتحال ہے، لوگوں کا کیا رد عمل ہے، وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ لاہور سے عثمان علیم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے خورشید، ذرا آپ بتائیے کہ کیا صورتحال مارکیٹ میں دیکھنے کو مل رہی ہے؟ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ یوں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھتی ہیں، مہنگائی کا ایک نیا طوفان مارکیٹ میں نظر آتا ہے۔ خورشید، کیا کہنا ہے خریداروں کا؟ بالکل، خریدار یہ کہتے ہیں کہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، یعنی جو 2 روپے کی کمی کی گئی تھی اس کے بعد اچانک جو تقریباً یہ 14 روپے کا اضافہ ہوا ہے، اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ مختلف اشیاء کے دام خود بخود بڑھ گئے ہوں، جبکہ اضافہ رات میں ہوا ہے۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ کراچی میں اس سے پہلے بھی سرکاری ریٹ پہ کوئی بھی چیزیں دستیاب نہیں تھیں، آٹا بدستور مہنگا ہے، سبزیوں کے دام بھی مختلف علاقوں میں الگ کیے جا رہے ہیں۔ گو کہ گزشتہ روز 143 دکانداروں پہ چھاپے مارے گئے اور لاکھوں روپے کے جرمانے بھی کیے گئے، لیکن آٹا ابھی تک سرکاری قیمت پہ فروخت نہیں ہو رہا۔ اگر ہم بات کرتے ہیں سبزیوں کی، تو اس وقت مختلف بازاروں میں جو سبزیوں کی صورتحال ہے، وہاں پہ کریلا 160 روپے ہے، گوار پھلی 180 روپے فی کلو ہے، اروی 150 روپے کلو ہے، بھنڈی 160 روپے فی کلو میں بیچی جا رہی ہے، ٹماٹر 200 روپے کا ہے۔ گو کہ بازار میں ایرانی ٹماٹر آ چکا ہے، لیکن ٹماٹر کے دام ابھی تک کم ہونے کا نام نہیں لے رہے، اور لگتا ہے ایسا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں شاید مرغی کا گوشت بھی مہنگا ہوگا، گو کہ ابھی تک وہ سستا چل رہا ہے۔ لیکن دیکھا یہ گیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اس کا اثر فوری طور پر مہنگائی پہ پڑتا ہے۔ جی خورشید عالم، آپ کراچی کی صورتحال ہمیں بتا رہے ہیں، ساتھ ہی رہیے۔ لاہور کا رخ کر لیتے ہیں، عثمان ہمارے ساتھ یہاں سے موجود ہیں۔ عثمان، پیٹرول مہنگا ہوا ہے، اس کے ساتھ ہی مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا ہے، لاہور کی مارکیٹس کا کیا حال ہے؟ یہاں پر سبزی اور فروٹس یہ بھی مہنگے ہو گئے ہیں؟ جی بالکل، جب پیٹرول کی قیمت 70 روپے سے زائد کم کی گئی تو اتنا افیکٹ ہمیں مارکیٹ میں نظر نہیں آیا کہ کی قیمتیں کم ہوئی ہوں، لیکن گزشتہ رات تقریباً 14 روپے ڈیزل کی قیمت میں اضافہ ہوا، جس کے بعد جو سبزیاں اور پھل ہیں وہ ہمیں گزشتہ روز کی نسبت آج مہنگے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر مختلف پھلوں کا جو تقابلی جائزہ لیں تو اس میں ٹماٹر جو ہیں یہ مزید مہنگے ہو کر 180 روپے سے بڑھ کر 190 روپے ان کا سرکاری ریٹ لگا دیا گیا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں یہ 250 روپے فی کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح لیمو دیسی کی قیمت بھی گزشتہ روز کی نسبت اس میں 5 روپے اضافہ دیکھنے میں نظر آیا ہے۔ شملہ مرچ جو ہے یہ بھی مہنگی ہوئی ہے اور اس کی سرکاری قیمت 220 روپے سے بڑھ کر 230 روپے مقرر کی گئی ہے۔ اسی طرح اگر مٹر کی قیمت کی بات کی جائے تو اس کی بھی گزشتہ روز کی نسبت قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں نظر آیا اور 210 روپے سے بڑھ کر یہ 220 روپے فی کلو گرام میں فروخت کیے جا رہے ہیں، جو کہ سرکاری قیمت ہے۔ اور اگر اوپن مارکیٹ کی بات کی جائے تو وہ زائد قیمتوں پر 260 سے 270 روپے فی کلو گرام تک فروخت کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اگر مختلف پھلوں کی بات کی جائے تو اس میں آم، جامن، عثمان، بڑی شکرقندی اور اہم آڑو یہ انسائٹس آپ شیئر کریں، ساتھ ہی موجود رہے گا۔ پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان جاری ہے۔ تازہ کارروائیوں کے دوران 9 خارجیوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی ذرا یہ بتا رہے ہیں، سیکیورٹی فورسز کی دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائیاں جاری ہے۔ خارجی دہشت گردوں کو ہوائی اور زمینی ایکشنز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے۔ خارجی دہشت گرد دشوار گزار راستوں پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے۔ سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپریشن شابان میں ہلاک دہشت گردوں کی مجموعی تعداد اب 52 ہو گئی ہے۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شابان جاری رہے گا۔ 5 جولائی سے اب تک آپریشن شابان میں مجموعی طور پر 88 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں، تو پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان جاری ہے۔ تازہ کارروائیوں کے دوران 9 خارجیوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائیاں جاری ہے۔ جی ہاں، خارجی دہشت گردوں کو ہوائی اور زمینی ایکشنز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع یہ بتا رہے ہیں، خارجی دہشت گرد دشوار گزار راستوں اور پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے۔ آپریشن شابان میں ہلاک دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 52 ہو گئی ہے۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شابان جاری رہے گا۔ 5 جولائی سے اب تک آپریشن شابان میں مجموعی طور پر 88 دہشت گرد ہلاک ہو چکے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا یہ بتانا ہے، گزشتہ
गुज़िश्ता रोज़ भी ऑपरेशन शाबान के तहत कामयाब कार्रवाइयाँ की गई थी। सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से आज फिर से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी है। ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान 9 खारजियों को हलाक कर दिया गया है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशत गर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। खारजी दहशत गर्दों को हवाई और ज़मीनी एक्शंस के जरिए निशाना बनाया गया। खारजी दहशत गर्द दुश्वार गुजार रास्तों और पहाड़ों में छुपे हुए थे। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशत गर्दों की मजमूई तादाद 52 हो चुकी है। आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। बात करेंगे नुमाइंदा समा सुमेरा खान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। सुमेरा, बताइएगा इस मुश्तरका ऑपरेशन के हवाले से। जी बिल्कुल, पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी हैं दहशत गर्दों के खिलाफ, और सिक्योरिटी जराये का कहना है कि 9 खारजी मजीद जहन्नुम वासिल किए जा चुके हैं। ताज़ा कार्रवाइयों में दुश्वार गुजार रास्तों और पहाड़ों में छुपे हुए खारजी दहशत गर्दों को हवाई और ज़मीनी एक्शन के जरिए लोकेट करके निशाना बनाया जा रहा है। मजमूई तादाद इस वक्त 52 हो गई है उन दहशत गर्दों की जो कि स्पेसिफिकली ऑपरेशन शाबान में जहन्नुम वासिल किए गए हैं, जबकि 5 जुलाई से अब तक जो ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर मारे गए हैं वो 88 हो चुके हैं। आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा, ये कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस के जराये का। सुमेरा, जिस तरह से आप हमें अपडेट भी कर रही हैं कि ये कहा जा रहा है कि आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। ये भी सुमेरा बताइए कि ये जिस तरह से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जैसे बताया जा रहा है कि खारजी दहशत गर्द इस वक्त दुश्वार गुजार रास्तों में छुपे हुए हैं, तो किस तरह से इनको सर्च किया जा रहा है, किस तरह से ये ऑपरेशन जारी है? इसमें बहुत सारे ऐसे तमाम तर शामिल है तरीक़ाकार जिसके हवाले से बहुत ज़्यादा तो शायद सेंसिटिविटी ना बताई जा सके, मगर जो कि ज्योग्राफी है बलूचिस्तान की, दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ते हैं, रेतले मैदान भी हैं कहीं कहीं, और इन्हीं तमाम तर चीज़ों की आड़ लेके, पनाह लेके दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करते हैं और हिट एंड रन की पॉलिसी पर वो अमल पैरा है, और इसी का फ़ायदा उठाकर वो आकर अपने टारगेट को निशाना बनाकर अचीव करके दहशतगर्द मासूमों को निशाना बनाकर और वापस इन पहाड़ों में छुप जाया करते थे। अभी इसीलिए इनके लिए एरियल बीन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसके अंदर खुसूसी तौर पर ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर के जरिए भी सर्चेज जो है वो की जा रही हैं, और उनके लिए अभी इस वक्त छुपने का ठिकाना नहीं है, वो इस वक्त तो ऑन द रन है, और जब वो निकलते हैं एक जगह से दूसरी जगह भागने के लिए तो इसी दौरान उनको लोकेट करके निशाना बनाकर जहन्नुम वासिल किया जाता है, और इर्द गिर्द के इलाके को ज़मीनी तौर पर उनके सप्लाई चेन रोकने के लिए, ताकि कहीं से भी अगर उनको सप्लाई आ रही है तो उसके लिए एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है, ताकि कॉर्डन ऑफ एरिया के अंदर ज़मीनी रास्ते से ब्लॉक किया जाए और एरियल तरीके से उनको रिकॉनेसेंस के जरिए लोकेट कर कर उनको जहन्नुम वासिल किया जाए। इसमें उनके लिए बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, और ये इंतज़ार नहीं किया जाता कि वो अपने हाइड आउट से निकल के किसी दूसरी जगह मूव करें, बल्कि उनके हाइड आउट्स को ढूंढ कर उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो ये इस वक्त एक जो स्पीड अप पॉलिसी है ऑपरेशन शाबान में वो इख्तियार की गई है, यानी दहशतगर्द के निकलने का इंतजार नहीं किया जा रहा, बल्कि दहशतगर्द को खुद लोकेट करके ढूंढ के मारा जा रहा है, और इसमें इंटेलिजेंस को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। इंटेलिजेंस यही बात सुमेरा साथ ही मौजूद रहेगा कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आबिद साहब, एक तो बहुत बड़ी और अहम कामयाबियां पाक फौज समेट रही है इस मुश्तरका ऑपरेशन में, और जैसा कि सुमेरा भी कह रही थी ना, ये कॉम्पिटेंसी की बात हो पाक फौज की, इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन और फिर इफेक्टिव कार्रवाई, कैसे देखते हैं आप इसे आबिद साहब?